اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تمام دیکھنے والوں کو سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ پیر کو ترکیہ میں، سیریا میں، لبنان، فلسطین، سائپرس، سیریا، جارڈن اور تھوڑا سا ناردرن ایریا ایجپٹ کا، یہ تمام ایریاز ایک بہت ہی میسو ارتھ کویک سے ہٹ ہوئے۔ 7.8 اس کی شدت تھی۔ ساری دنیا اس وقت اس بات کو لے کے گھبرائی ہوئی ہے، پریشان ہے، کیونکہ ایک ڈچ جیولوجیکل فرم نے اس کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی چند دنوں پہلے کہ ترکیہ میں اس طرح کا ایک زلزلہ آ سکتا ہے، اور اسی فرم نے ایک اور پیشن گوئی یہ بھی کی ہے کہ اگلے 10 سے 15 روز کے اندر پاکستان، انڈیا کے ناردرن ایریاز بھی اس طرح کے اور اتنی ہی شدت کے ارتھ کویک سے ہٹ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ کنٹروورسیز بھی ہیں۔ میں اس کے اندر کسی بھی چیز کو کنکلوڈ نہیں کر سکتا، میں تو صرف ایک طالب علم کی حیثیت سے اس پہ بات کر رہا ہوں۔ کوئی نتیجہ نکالنا آپ کا اپنا کام ہے۔ پاسبلٹیز بہت ساری ہیں، کانسپریسیز یہ ڈسکس ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ زلزلہ آتا کیوں ہے۔ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ اس کی سائنٹیفک ریزن جو ہمیں بتایا جاتا ہے، جیولوجیکل ریزن جو بتایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ زمین کے نیچے کی پلیٹس جب موو کر جاتی ہیں، وہ راکس موو کر جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے زمین میں تھرتھری آتی ہے، اس میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ زلزلہ آتا ہے۔ اچھا، پرانے زمانے کے لوگ اس پہ مانا کرتے تھے، پرانے جو چائنیز تھے، ایشینز تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ زمین کے نیچے ایک بہت بڑا جائنٹ ٹرٹل ہے، ٹورٹوائز ہے، وہ جب موو ہوتا ہے، چلتا ہے، تو زمین کی لیئرز ہل جاتی ہیں اور اس طریقے سے زلزلے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل مصر کا یہ عقیدہ رہا کہ دنیا جو ہے وہ ایک گائے کے سینگ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور جب کبھی گائے اپنا سینگ تبدیل کرتی ہے تو ورلڈ گلوب جو ہے وہ ایک سینگ سے دوسرے سینگ پہ جاتا ہے، تو زمین ہل جاتی ہے اور اس طرح زلزلے آتے ہیں۔ پھر یہ نظریہ جو ہے اہل ہند میں بھی آیا، گائے کے سینگ والا۔ تو بہرحال یہ سب باتیں ہر وقت کے حساب سے ہوتی نہیں، مگر ظاہر ہے کہ جب اسلام آ گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پورا معلومات اور علم پہنچ گیا، اور پھر باب العلم مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ائمہ سے جو ہمیں تعلیمات ملی، انہوں نے پھر جو قرآن کی جو ہمارے سامنے تفسیر اور تعویل پیش کری، اس سے ہمیں ساری باتیں واضح ہوئیں، اور اسی سے دنیا نے پھر مزید ترقی کی راہیں کھولیں۔ اب اس پہ کچھ کنٹروورسیز بھی آ رہی ہیں۔ وہ کنٹروورسیز یہ ہیں کہ کیا اس زلزلے کو لانے میں کسی ہارپ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھیں، اس کو اگر ہم مکمل طور پہ ہاں نہیں کر سکتے تو نہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ باتیں ہیں جو اس طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اس زلزلے کے آنے سے 4 دن پہلے ترکیہ میں جرمنی، نیدرلینڈز اور UK نے اپنے کونسلیٹس بند کر دیے، اپنے لوگ واپس بلا لیے، اور ریزن یہ دیا کہ چونکہ وہاں کچھ ٹیررزم کا خطرہ تھا، تو اس کی وجہ سے وہ جو قرآن کی بے حرمتی والا واقعہ یورپ میں ہوا، اس کو لے کے کچھ خطرہ تھا ٹیررزم کا، جس کی وجہ سے انہوں نے کونسلیٹ بند کر دیا۔ ریزن یہ دیا گیا، مگر ان کے سارے لوگ وہاں سے نکل گئے۔ جیسے 9/11 والے دن موسٹلی وہاں کا جو اسٹاف تھا، جو کہ جوئش تھا، یہ کرسچن تھا، وہ وہاں حاضر نہیں آیا، تو اسی طریقے سے یہاں سے یہ لوگ نکال لیے گئے۔ پھر ایک نیدرلینڈ کی ایک جیولوجیکل کمپنی کا، فرم کا، اس طریقے سے پیشن گوئی کرنا۔ زلزلے کے بارے میں آج تک کوئی ایسا حتمی بات نہیں کہی جا سکتی کہ کب آئے گا، کہاں آئے گا، اس کے بارے میں نہیں پتہ لگایا جا سکتا۔ جیسے کہ آپ بارشوں کا بتا دیتے ہیں، ہواؤں کا بتا دیتے ہیں کہ اتنی رفتار سے چلیں گی، اتنے سے اتنے بجے تک چلیں گی، اتنے دن چلیں گی، اس رخ سے چلیں گی، چاند گرہن، لونر ایکلپس، سولر ایکلپس، یہ سب آپ بتا دیتے ہیں، لیکن زلزلے کے لیے اب تک کوئی ایسی حتمی کوئی آلہ نہیں آیا جو بتا سکے کہ کہیں پہ کب زلزلہ آ سکتا ہے یا آ جائے گا۔ زلزلے پہاڑی علاقوں میں آتے ہیں۔ ترکیہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی ملک ہے، اور پاکستان کے ناردرن ایریاز، انڈیا کے ناردرن ایریاز، پھر وہاں سے نیپال اور سارے آپ کا چائنا کا سب ایریا لگتا ہے، افغانستان کے وہ ایریاز ناردرن، وہ سب اسی میں آتے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، اس لیے وہاں زلزلوں کا چانسز بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس پیشن گوئی کا آنا کہ 15 دن بعد یہاں بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک الارمنگ بات ہے، خطرے کی بات ہے۔ کیسے بتایا جا رہا ہے، کیسے کہا جا رہا ہے، اور خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، پروردگار پوری دنیا میں سب کو سب جگہ محفوظ رکھے، الہی آمین۔ تو اب کانسپریسیز کہاں سے آ رہی ہیں کہ جی کونسلیٹس کا بند ہو جانا، اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو جنوری کے مڈ میں یا 3rd ویک کے اندر ٹرکی میں، جو کہ اب ترکیہ ہے، ترکیہ میں ایک عجیب سا کلاؤڈ دیکھا گیا تھا، ایک بادل دیکھا گیا تھا، جو کہ ترکیہ کے اوپر
ہوو کر رہا تھا اور اس کا شیپ جو تھا ایسے تھا جیسے کہ وہ کوئی اسپیس شپ ہو، جسے آپ فلائنگ ساسر کہتے ہیں یا اڑن تشتری کہتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز ہو۔ اس کے بارے میں بھی جیولوجیکل ڈپارٹمنٹس نے یہی کہا کہ جی یہ ہواؤں پہ، پہاڑوں پہ ونڈ بند ہونے کی صورت میں اس طرح کے وہ بن جاتے ہیں، لیکن وہ بہرحال وہ بہت عجیب و غریب قسم کا بادل تھا۔ اس کا دیکھا جانا، اس کے بعد ایسی پریڈکشن کا آنا، اس کے بعد کانسلیٹس کا وہاں سے بند ہو جانا، اور پھر اگر آپ اس کا اگر میپ پہ ایک محل وقوع دیکھیں تو سائپرس، ٹرکی، سیریا، لبنان، فلسطین، جارڈن اور تھوڑا سا اپر ایریا ایجپٹ، یہ سارے حصے ہٹ ہوتے ہیں، لیکن درمیان میں موجود سب کا فیوریٹ اسرائیل سیف رہتا ہے۔ تو کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ جب یہاں کے ناردرن ایریاز میں آئے تو ناردرن افغانستان، ناردرن پاکستان اور تھوڑا سا ناردرن انڈیا ہو، کیونکہ انڈیا بھی سب کا فیوریٹ ہے، تو یہ ایک بات ہو سکتی ہے۔ تو کنٹروورسیز موجود ہیں اپنی جگہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آ جائیں کہ یہ نیچرل بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی کنٹروورسی ہو، کانسپریسی ہو کہ یہ ہارپ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہارپ ٹیکنالوجی یعنی جس سے ویدر کنٹرول کا الزام لگایا جا رہا ہے ناسا کے اوپر کہ ہائی فریکوینسی ایکٹیویٹی اورورا پروگرام، تو یہ ہے ہارپ ٹیکنالوجی، اس کے بارے میں بھی الزام لگ رہا ہے۔ جیسے اس سے پہلے ابھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں پاکستان میں بہت بڑا 23 جنوری کو پاور فیلئر ہوا، پورا ملک تقریباً 48 سے لے کے 60-70 گھنٹے تک بجلی سے محروم رہا۔ اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ EMP ہے، الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن، جو ٹیکنالوجی صرف چائنا، رشیا اور حال ہی میں امریکہ نے اس ٹیکنالوجی کو حاصل کیا ہے، جس سے آپ کسی بھی ملک کی ساری پاور پلانٹس کو ہیک کر سکتے ہیں اور بند کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی کنٹروورسی تھی کہ وہ EMP کے تھرو ہوا ہے، یہ شاید ہارپ کے تھرو ہوا ہے۔ بہرحال کنٹروورسیز اپنی جگہ ہیں، ہم حتمی نہیں کہہ سکتے کہ کنٹروورسی سے ہی ہوا ہے، کوئی کانسپریسی ہے یا یہ نیچرل ہے، لیکن نیچرل بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ زلزلے یہ سب قدرتی آفات ہیں، یہ آتی ہیں، ان سے بچنے کی ہر مذہب میں ہر جگہ دعائیں ہیں، اسلام میں بھی موجود ہیں، دعائیں ہیں، سب کچھ ہے، اعمال ہیں، اذکار ہیں، وہ سب کیے جاتے ہیں۔ اور قرآن میں سورہ زلزال اس کی ایک بڑی مثال ہے، سورہ زلزال موجود ہے۔ سورہ زلزال کے جو ابتدائی الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا اخرجت الارض اثقالہا قال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا، یعنی وہ وقت جب زمین بڑے زوروں سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے تمام بھاری بوجھوں کو باہر نکال پھینکے گی، اور ایک انسان کہے گا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے، اور اس دن زمین اپنی سب خبریں سنائے گی۔ تو سورہ زلزال اس میں موجود ہے، اور مفسرین نے اس میں لکھا ہے کہ سورہ زلزال میں جو ایک انسان کی مثال دی گئی ہے، اس سے مراد جو ہے وہ برادر پیغمبر حضرت علی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ تو بہرحال پاکستان میں اس وقت پینک پھیلا ہوا ہے زلزلے کو لے کے، ان ساری باتوں کو لے کر، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ پریشان نہ ہوں، دعا کریں، اذکار کریں، استغفار اور شکر سب چیزوں کو ٹال بھی سکتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ کوئی کانسپریسی کا بھی حصہ ہے تو اس کو بھی دعاؤں کے ذریعے اور سمجھداری کے ذریعے، استغفار کے ذریعے شکست دی جا سکتی ہے۔ تو حوصلے بلند رکھیے، بالکل نہ گھبرائیے، انشاءاللہ پوری دنیا اس سے محفوظ رہے گی، جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کس مذہب کا ہے یا کسی مذہب کا نہیں ہے، انسان ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ کیفی اعظمی صاحب کے اس شعر کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں کہ روز بستے ہیں کئی شہر نئے، روز دھرتی میں سما جاتے ہیں، زلزلوں میں تھی ذرا سی گرمی، وہ بھی اب روز ہی آ جاتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔